درس حدیث آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت پر عمل کریں تو ان کے حق میں وہی ایک آیت کافی ہو جائے اور ان کو دیگر وظائف اوراد کی ضرورت نہ پڑے۔ آیت کون سی ہے؟ 28ویں پارے کی سورۃ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اللہ کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اپنے امور معاملات میں اللہ پر توکل و اعتماد کرے تو دونوں جہاں میں اس کے لیے کافی ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کیا ہے۔ یہ 28ویں پارے کی سورۃ طلاق کی آیت ہے۔ اس میں اس آیہ مبارکہ میں اگر بتایا گیا ہے کہ اگر انسان متقی بن جائے، تقوی پر آ جائے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو جائے تو پھر اس کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ لوگ وظیفے کرتے ہیں، طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں کہ روزی میں برکت ہو جائے، خوشحالی ہو جائے، تو وہ وظیفے کرتے ہیں۔ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سورہ طلاق کی آیت کے بارے میں، اگر بندہ اس کو دن بھر پڑھتا رہے، صبح بھی پڑھے، اس کو شام بھی پڑھے اور اس آیت پر عمل کرے۔ عمل کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک متقی ہو جائے۔ متقی کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ جب اللہ کا خوف آ جائے اس کے دل میں اور گناہوں سے بچنے لگ جائے اور اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جائے تو اللہ فرماتا ہے پھر رزق وہاں سے آئے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں کے، اللہ والوں کے رزق دنیا بھر میں پھیلے ہوتے ہیں۔ کس طرح وہ سفر کرتے ہیں، لوگ کس طرح ان کے آگے لا کر کھانے پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ تقوی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ سے دوستی لگا لے، اللہ کا پیارا بن جائے، مخلوق ان کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ ایک متقی بننا ہے، دوسرا اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ پرندے بھی صبح نکلتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں، جاتے ہیں، رزق ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے، لیکن وہ جاتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، صحت دی ہے، تو اس کو رزق تلاش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اس کو تدبیر کرنی ہے، اسباب کرنے ہیں، لیکن بھروسہ تدبیر اور اسباب پر نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ دوائی لینی ہے، علاج کرانا ہے، لیکن سارا بھروسہ دوائی پر نہیں کرنا۔ اللہ چاہے گا تو دوائی فائدہ کرے گی، اس سے شفا ملے گی اگر اللہ چاہے گا۔ اللہ نہیں چاہے گا تو دوائی کام کرنے والی نہیں ہے۔ جنگ پر جانا ہے، ہتھیار ساتھ رکھنے ہیں، بندوق ساتھ رکھنی ہے، لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے، بندوقوں پر بھروسہ کرنا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس آیہ مبارکہ میں جو متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، نیکوکار بن جائے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو جائے تو پھر رزق وہاں سے ملے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ سورہ طلاق کی دوسری تیسری آیت، بندہ اس کو روزانہ 11 مرتبہ 21 مرتبہ اس کو پڑھے، اپنے ورد میں رکھے اور اس آیت پر عمل کرے تو پھر اس پر رزق کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔